زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کے پاس کیوں جائیں، ہم خود پوسٹ کر سکتے ہیں نا، ہم خود اسٹیٹس لگا سکتے ہیں نا۔ تو آپ جو اسٹیٹس لگاؤ گے، آپ جو پوسٹ کرو گے، وہ ایک کامن پوسٹ ہوگا۔ آپ ڈیزائن کہاں سے کراؤ گے؟ آپ ڈیزائن کرنے تھوڑی نا بیٹھو گے، آپ اپنا بزنس سنبھالو گے، ڈیزائن کرو گے۔ مان کے چلے کہ اگر آپ کوئی ریسٹورینٹ چلاتے ہیں اور آپ اپنا ٹائم آدھا دن ڈیزائن کرنے میں اور پوسٹ کرنے میں اور شیئر کرنے میں لگا دیے، تو آپ کے ہوٹل کے بارے میں کون دیکھے گا؟ آپ کے ہوٹل کے اسٹاف کیا کر رہے ہیں کون دیکھے گا؟ آپ کے ہوٹل میں سروس کے زیادہ تر لوگ مارکیٹنگ میں فوکس کرتے ہیں اور اپنے بزنس کے اسٹینڈرڈ کو ڈاؤن کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز اگر آپ لینا چاہتے ہیں جیسے ڈیلی پوسٹرز وغیرہ، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ خبر شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اب آئے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ امریکی یہودی لڑا سعودی عرب، شاہی خاندان، وزراء سے ملاقاتیں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین میں مسجد شہید کر دی، قرآن پاک کی بے حرمتی۔ متحدہ عرب امارات میں خلیج کے پہلے فضلہ سے چلنے والے بجلی گھر کی تعمیر۔ تریپورہ فساد شرپسند اوہے کے خلاف کسی کارروائی کا نہ ہونا انتہائی افسوسناک، نفرت کی سیاست ملک کو تباہ کر دے گی، مولانا ارشد مدنی۔ سری نگر کے اسپتال پر دہشت گردانہ حملہ، جوانوں پر فائرنگ کر کے بھاگے دہشت گرد، سرچ آپریشن جاری۔ اب آئے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ امریکی یہودی لابی کا دورہ سعودی عرب، شاہی خاندان، وزراء سے ملاقاتیں۔ اخبار نے کہا کہ وفد کے ارکان میں سے ایک یہودی تاجر فل روزن بھی شامل ہیں، جو اس سے قبل امریکہ میں اسرائیل کی سابق حکمراں جماعت لیکوڈ فرینڈز ایسوسی ایشن کے سربراہ رہ چکے ہیں اور بنجامن نیتن یاہو کے دوست سمجھے جاتے ہیں۔ روزن نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب اپنے لوگوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ اگر چند مہینوں یا سالوں میں ہم سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان دوستانہ تعلقات کو معمول پر آتے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے میں ہمیں بتایا کہ وہ ان رابطوں سے واقف ہیں جو ابراہیمی معاہدوں کا باعث بنے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین میں مسجد شہید کر دی، قرآن پاک کی بے حرمتی۔ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر نابلس میں دوما کے مقام پر ایک مسجد پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر منہدم کر دیا۔ مسجد کو شہید کیے جانے کے اس اشتعال انگیز اقدام کے نتیجے میں قرآن پاک نے نسخے اور دیگر اسلامی کتابیں ملبے تلے دب گئیں، جنہیں مقامی شہریوں نے ملبے سے نکالا۔ نابلس میں یہودی آباد کاری کے امور پر نظر رکھنے والے فلسطینی تجزیہ نگار غسان دغلس نے بتایا کہ قابض اسرائیلی فوج کی بھاری نفری نے 2 ماہ میں 2 سال سے قائم مسجد کا گھیراؤ کیا۔ دوما کے مشرقی علاقے انوسف میں قائم اس مسجد کو بھاری مشینری کی مدد سے شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ قابض فوج نے جنوبی دوما میں فلسطینیوں کی زرعی اراضی کے راستے اور پانی کی لائنوں کو بھی اکھاڑ پھینکا۔ متحدہ عرب امارات میں خلیج کے پہلے فضلہ سے چلنے والے بجلی گھر کی تعمیر۔ متحدہ عرب امارات نے کچرے کے ڈھیروں اور کوڑے دانوں سے چھٹکارا پانے کا ایک نیا جدید طریقہ دریافت کر لیا ہے۔ اوراس نے کچرے کو بجلی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا کے سرفہرست تیل برآمد کنندگان میں سے ایک متحدہ عرب امارات کچرے کے دائمی مسئلہ سے نجات کے لیے خطوط خلیج میں فضلے سے چلنے والا پہلا بجلی گھر تعمیر کر رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ گیس سے چلنے والے بجلی گھروں پر بھی انحصار کرتا ہے،
वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर नौफ वजीर ने कहा कि पावर प्लांट फुजले को इस्तेमाल करने का एक तरीका है जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। वो इस मंसूबा के सीनियर इंजीनियर हैं। त्रिपुरा फसाद शरपसंद ओहे के खिलाफ किसी कार्रवाई का न होना इंतहाई अफसोसनाक, नफरत की सियासत मुल्क को तबाह कर देगी। मौलाना अरशद मदनी त्रिपुरा में होने वाले फसाद की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि शरपसंदों के खिलाफ अब तक किसी ठोस कार्रवाई का न होना इंतहाई अफसोसनाक है। ये रद्द अमल उन्होंने जमीयत उलमा हिंद के त्रिपुरा फसादज़दा इलाकों का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद पेश तफसीली रिपोर्ट पर जाहिर करते हुए कही। मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर नाज़िम अमूमी जमीयत उलमा हिंद मुफ्ती सैयद मासूम साकिब और सेक्रेटरी जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश मौलाना अजहर मदनी पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा वफद ने त्रिपुरा फसाद ज़दा इलाका का दौरा करके अपनी तफसीली और तफ्तीशी रिपोर्ट मौलाना मदनी को पेश की है। श्रीनगर के अस्पताल पर दहशतगर्दाना हमला, जवानों पर फायरिंग करके भागे दहशतगर्द, सर्च ऑपरेशन जारी। की राजधानी श्रीनगर में एक बार फिर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की। जुमा के रोज दोपहर स्कीम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया और फायरिंग की। इस हादसा को अंजाम देने के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। राहत की बात यह रही कि दहशतगर्दों की फायरिंग में सिक्योरिटी एहलकारों के किसी भी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा। जम्मू और कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दों की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बयान में यह भी कहा गया है कि फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ। हालांकि मेडिकल कॉलेज में आम लोगों की भीड़ का फायदा उठाकर दहशतगर्द भागने में कामयाब रहे। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।